بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے آپ کو پتہ ہوگا میں ابھی بھارت سے واپس آیا ہوں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اٹینڈ کرنے کے لیے ہم وہاں گئے تھے. جہاں تک یہ ہمارا مقصد تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کا جو پوزیشن ہے، وہ ہم جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے یا ممبر اسٹیٹس کے سامنے رکھے. اس لحاظ سے میرے خیال میں ہمارا دورہ کافی کامیاب تھا. جہاں تک بائی لیٹرل ایشوز ہے، جہاں تک کشمیر کے ایشوز ہیں، ان پہ تو ہمارا موقف، اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا. مگر ملٹی لیٹرلی ایس سی او کا فارمیٹ کے لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان کی پرسپیکٹو سے کافی کامیاب ہی رہا ہے. اور جبکہ ہم پہ پابندی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں یا اختلافات ہیں ان کو نہیں اٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے، مگر ڈپلومیٹکلی اور اس دائرہ میں رہ کے ہم نے ہر وہ پوائنٹ اس طریقے سے نہیں اٹھایا، مگر ساتھ ساتھ اٹھایا بھی صحیح جو ہم نے سمجھا ضروری ہے. مثلاً جہاں تک یونیلیٹرل ایکشن جو انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کرتا ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتا ہے، اس کا ہم نے مذمت کیا. وہاں ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تو یونیلیٹرلی بھی جو یونیلیٹرل ایکشن تھا ایک طرف بائی لیٹرل اگریمنٹس کا خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل لاء کا خلاف ورزی ہے، اور ایس سی او کے آبجیکٹوز کے خلاف ہے. جہاں تک دہشت گردی ہے، ہم نے وہ میتھ جو مسلسل خاص طور پہ بھارت میں بی جے پی کا کوشش رہا ہے یا آر ایس ایس کا کوشش رہا ہے کہ دنیا بھر کے سارے مسلمان کو دہشت گرد قرار دیں. اگر وہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں تو ان کو بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور کوئی پاکستانی نظر آتا ہے تو ان کو بھی وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اس مت کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اور میرا خیال میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کے بیٹا ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو جتنا وہ اس قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کرے وہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان کو اس ٹاپک پہ اس لحاظ سے جواب دینے کا. میں تو حیران ہوا، اس لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم تو پروونشل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی ہمارا جو ہندو پاکستانی کینڈیڈیٹ ہے وہ جنرل الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ کے صوبائی ممبرز بھی بنتے ہیں، صوبائی وزیر بنتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے لیے بھی لڑتے ہیں، تو وہاں بھی منسٹر آف اسٹیٹ بن جاتا ہے. میں حیران ہوا، مجھے پتہ چلا کہ پورا بی جے پی، پورا بھارت جہاں دنیا بھر کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اقلیت کا پاپولیشن ہے، اور بی جے پی کی طرف سے نہ ان کا اپر ہاؤس میں اور نہ ان کا لوور ہاؤس میں ایک مسلمان ہے. تو میں یہ چیز دیکھ کے حیران بھی ہوا، خوش ہوا کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بھارت کا میڈیا سے بھی گفتگو کریں. اس لیے اگر ہم جو بھی آپ کا خیال ہوگا آر ایس ایس کے بارے میں، ہندوتوا کے بارے میں، بی جے پی کے بارے میں، آپ نے اپنا کمیونیکیشن بھارت کے عوام کے ساتھ رکھنا ہے. تو میرا خیال میں بھارت کے میڈیا کے ساتھ انگیج کرنا، ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ وہ جھوٹ جو پروپیگنڈا بھارت کے عوام کو کھلایا جاتا ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کا موقع ملا. تو اوور آل اس لحاظ سے، ملٹی لیٹرل کے لحاظ سے، ایس سی او کا لحاظ سے، اپنا مقصد، اپنا موقف سامنے رکھنے کے لحاظ سے بہت ہی کامیاب رہا. میں جانتا ہوں کہ کافی ایسے لوگ تھے جو امید رکھے بیٹھے تھے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں کوئی بہتری اس سے آئے، مگر نہ ہمارا جانا کا مقصد یہ تھا. پاکستان کا اصولی موقف آج بھی وہی ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا یونیلیٹرل انلیگل ایکشنز کشمیر میں وہ ریورس نہیں کرتے ہیں، ہم میننگ فل ڈائلاگ میں انگیج نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ تھا کہ میں نے کسی موقع پہ بھی نہ ان کا وزیر خارجہ یا وزیر اعظم سے ملاقات کا درخواست کیا تھا، مگر میں نے جو بھی باقی سارے ایس سی او ممبرس ہیں ان سب کے جو وزراء خارجہ ہے ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگز کیا. اور آج میں آپ کے پاس ہوں، یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں جہاں افغانستان کا انٹرم وزیر خارجہ، چین کا وزیر خارجہ انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے. ہمارا بائی لیٹرل میٹنگز ہوں گے اور ہمارا ٹرائی لیٹرل میٹنگز ہوں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا
میرا سوال صرف ایک یہ ہے کہ آپ کا ایک گئے اب 2016 کے بعد کسی فارن منسٹر کا یہ دورہ ہے بھارت کا، ایک آپ کا ایک سافٹ امیج وہاں پر بنا، ایک چیز آئی بھارت کی طرف سے ایک ہوسٹائل رویہ رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، اس مرتبہ اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا. کیا میسج آپ دے کر آئے ہیں اور کیا میسج آپ لے کر آئے ہیں؟ جہاں تک کیا میسج دینا تھا ہم نے بھارت کے عوام کے لیے، یہ نہ صرف ان کے عوام کے لیے لیکن ہمارے عوام کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ خاص طور پہ جو نیا نسل ہے، جو نیا جنریشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ بی ہیلڈ ہاسٹیج بائی ہسٹری. اور یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ امن یا پیس از آور ڈیسٹنی for the people of the subcontinent, for the people of Pakistan and for the people of India. And of course, آج نہیں تو کل ایک دن ضرور آئے گا جب ہم وہ ڈیسٹنی حاصل کریں گے. جہاں تک ہمارا اصولی موقف ہے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، میرا خیال میں نے فورسفلی بھارت کے سرزمین پہ ان کے میڈیا کے تھرو کشمیر کوز کا ایڈوکیسی کیا. ان کا طرفہ جو بیانیہ ہمیشہ ادھر چلتا رہتا ہے. 11 سال بعد ان کو اس کا جو الگ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے ان کو موقع ملا کہ وہ بھی سنا جائے. کامران وزیر جیو سے شرما صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے آپ کے وہاں سے واپسی پر کافی آپ کے جو اسٹیٹمنٹ تھے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے کافی کامنٹ کیا ہے کہ خاص طور پر جو دہشت گردی سے متعلق آپ نے وہاں پر بات کی تھی. تو آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ آپ کا تو آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آپ کا جو بھارت کا یہ دورہ تھا اور جو ایس میں آپ کی شرکت تھی، تو اس کامنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جہاں تک ان کا کامنٹ ہے وہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کامنٹ دیں گے. میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ وہاں دیا، میں نے وہاں سے پریس سے بھی بات کیا، وہ سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے. ان کی تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی آپ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک جھوٹا بیانیہ، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے بھارت میں، خاص طور پہ اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کا نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے. اور اس مت کو، اس پروپیگنڈا کو میرا جانے سے، میرا بات کرنے سے، اپنا موقف سامنے رکھنے سے اس بیانیہ کو ہم توڑتے ہیں. جب وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشت کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ہاں یہ نفرت پھیلایا جائے اور وہ اپنے انتخابات جیت سکے، وہ اپنے الیکشن جیت سکے. جب ان کا کوشش ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو دہشت گرد ثابت کرے، تو جب بلاول بھٹو زرداری ان کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، ان کا یہ جھوٹا بیانیہ، ان کا یہ پروپیگنڈا ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ ایک پرانا ایک سٹیل میرا خیال میں نہ صرف بھارت کے کانٹیکس میں لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پہلے سے شاید چلتا تھا تھوڑا بہت کہ وہ دہشت گردی کا ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کے ساتھ نتھی کر لیا. مگر آہستہ آہستہ اب یہ پرانا ہو گیا ہے، یہ ایسے نہیں چلتا ہے. پورا دنیا نے پہچانا ہے کہ پاکستان کا کیا قربانیاں ہیں، کس طریقے سے ہم ان دہشت گردوں سے لڑتے آ رہے ہیں، کیسے پاکستان کا سب سے زیادہ وکٹمز ہے. کوئی اور ملک آپ جو ہمارے ساتھ اس ایس سی او پہ تھے، ایوری ادر کنٹری، اگر آپ ان کے سارے ممالک کے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان سارے ممالک کے آپ اکٹھا بھی ملا دیں، تب بھی پاکستان کے وکٹمز ان سے زیادہ ہیں. جو دوسرا جھوٹ وہ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کوئی اہمیت نہیں ہے، انٹرنیشنل لا کا کوئی اہمیت نہیں ہے، بائی لیٹرل اگریمنٹس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر وہ ایک دن اٹھ کے فیصلہ کر دے کہ وہ اپنا ہی کسی کاغذ پہ ایسے کشمیر پہ ایک سرکل مار کے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، کو بات ختم. تو یہ چپکا ان سے یہ تپتے ہیں اس بات پہ کہ نہ پاکستان کے عوام بولتے ہیں، نہ کشمیر کے عوام بولتے ہیں، اور ان کا ناجائز اللیگل یونیلیٹرل ایکشن کی وجہ سے کشمیر کوز کو، کشمیریوں کو ایک نیا جان ملا ہے.
تو یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے، ایک تو دہشت گردی اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے، اس لیے کہ پاکستان کا نمائندہ ان پہ بات کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈا کو، ان کا یک طرفہ جو ایک میسج ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، تو پھر اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں.